بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رواں ہفتے یمن میں جاری تنازع میں تیزی سے اضافے نے حوثی قبائل کو کافی محاذ پر کامیابیوں سے دوچار کیا ہے، جبکہ حوثی قبائل کا UAE میں حملہ اور جواباً سعودی عرب کی فضائی کارروائی نے خطے کے حالات کو مزید تشویش کا شکار بنا دیا ہے۔ حوثی باغیوں کے خلاف سعودی فضائی حملے تباہ کن رہے ہیں۔ امدادی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے مضبوط گڑھ سعدہ میں ایک حراستی مرکز کو نشانہ بنایا گیا اور صرف اس ایک حملے میں درجنوں افراد موت کی نیند سو گئے۔ ان حملوں کو پیر کو حوثیوں کے متحدہ عرب امارات میں کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اس جنگ میں سعودی عرب کا خاص اتحادی ہے، جس نے اپنی فوجیں سن 2019 میں واپس بلا لی تھی۔ جنوری کو ہونے والے حملوں نے ابوظہبی کے باہر ایک صنعتی مقام کو نشانہ بنایا، جس سے ایندھن کے 17 ٹرکوں کو آگ لگ گئی اور 3 غیر ملکی کارکن ہلاک ہو گئے۔ بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ UAE اب تک حوثیوں کے خلاف کئی میزائل انٹرسیپٹ بھی کر چکا ہے۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی متحدہ عرب امارات پر حملے کیے ہیں، تاہم یہ پہلا موقع ہے جب متحدہ عرب امارات کے حکام نے اس طرح کے حملوں کا اعتراف کیا ہے، اور پہلی مرتبہ ان حملوں میں لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ حوثی چاہتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی وفادار ملیشیا کی پشت پناہی ترک کر دے۔ یہ ملیشیا خاص طور پر امالکا بریگیڈ اور اس سے منسلک گروہوں نے حالیہ دنوں میں یمن میں جاری جنگ میں کچھ کامیابیاں حاصل کی ہے اور حوثیوں کو ملک کے جنوب کے اہم علاقوں سے باہر دھکیل دیا ہے، اور شمال میں تیل سے مالا مال مغرب میں جو یمنی حکومت کا اہم گڑھ ہے، لڑائی میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سن 2019 میں اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا تھا، لیکن اس نے حوثیوں کے خلاف مقامی ملیشیا کو اسلحے کی فراہمی اور تربیت دینے کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ ان سب کو صرف یمن پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ اسے سعودیوں اور ان کے اتحادیوں اور دوسری طرف ایران اور ان کی حمایت یافتہ مختلف گروپوں کے درمیان خطے میں وسیع پراکسی وار کے طور پر دیکھا گیا۔ یمن صرف ایک میدان جنگ تھا۔ در حقیقت اگست سن 2020 میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد بحرین، مراکش اور سوڈان نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ اسرائیل اس غیر رسمی ایران مخالف اتحاد کا حصہ بن گیا، جس سے ایک ایسے رجحان کی تصدیق ہوئی جو کئی سالوں سے پوشیدہ طور پر جاری تھی۔ تو متحدہ عرب امارات اب کیا رد عمل ظاہر کرے گا؟ استحکام ریاست کی امیج کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسے کسی ایسی جگہ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے جہاں کسی بھی وقت کوئی بھی حملہ کر دے۔ اپنی افواج کو واپس بلا لینے کے باوجود UAE نے یمن کی لڑائی میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا ہوا ہے۔ ایک واضح رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنے ان اتحادیوں کے لیے جو لڑائی کا حصہ ہے، حمایت کو بڑھا دے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں متحدہ عرب امارات اپنی خارجہ پالیسی کو از سر نو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ رسمی تعلقات، قطر کے ساتھ اپنے سرد پڑے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش، ترکی کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی اور سب سے بڑھ کر تہران کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش اس میں شامل ہے۔ کیا UAE اسرائیلی ساختہ آئرن ڈوم کی خریداری کی پیشکش کر سکتا ہے تاکہ آئندہ ایسے ہونے والے میزائلی حملوں سے بچا جا سکے؟ کیا UAE یمن کے خلاف دوبارہ اپنی فوجوں کو سعودی اتحاد میں براہ راست شامل کر لے گا، یا UAE ان تمام معاملات سے دستبردار ہو کے خطے میں ایک نئی خارجہ پالیسی کو جنم دے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اور فیصلہ آنے والا وقت ہی کر پائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔